بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، دوستو، آج کی تراویح میں 3 سورتیں پڑھی گئیں: سورہ نمل، سورہ قصص، سورہ عنکبوت. سورہ نمل کا کل کا باقی حصہ پڑھا گیا اور سورہ عنکبوت کا کچھ حصہ پڑھا گیا اور کچھ حصہ کل پڑھا جائے گا، اور سورہ قصص پوری سورت پڑھی گئی. سورہ قصص میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احوال کو قدر تفصیل سے بیان فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی جو بیان فرمائی وہ بھی ان کی جوانی کا قصہ جو ہے اسے ذرا تفصیل سے بیان فرمایا. ان کے بچپن کا جو قصہ تھا اسے مختصر بیان کرنے کے بعد ذرا تفصیل سے ان کی جوانی کا جو قصہ ہے اسے بیان فرماتے ہیں. فرمایا: فلما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما وکذلک نجزی المحسنین. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچے، اشد جوانی، بھرپور جوانی کو پہنچنا، بھرپور جوانی کہتے ہیں 23 سال کی عمر کو. آدمی کی جوانی کی تکمیل جو ہوتی ہے وہ 33 سال پر ہوتی ہے. 30 پر 3 سال پر پہنچ کر آدمی کی جوانی مکمل ہو جاتی ہے، اور 33 سال کے بعد سے 40 سال تک کا جو زمانہ ہے اسے سن وقوف کہتے ہیں. یعنی اس میں ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے. 33 سال کے بعد سے لے کر 40 سال تک جو جوانی ہے وہ ویسی ہی باقی رہتی ہے. 40 سال کے بعد پھر آدمی ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد آدمی کی طاقت میں نہ جسمانی بڑھوتری ہوتی ہے نہ ذہنی، کسی بھی لائن سے 40 سال کے بعد آدمی بڑھتا نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 33 سال کے جوان تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خوب قوت عطا فرمایا تھا. اس زمانے کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی فرعون اور اس کی حرکتوں سے ناراضگی تھی کہ فرعون اور فرعونی جو ہیں بنی اسرائیل کے لوگوں کو ستاتے تھے، اس سے وہ ناراض تھے. اگرچہ یہ فرعون کے محل میں ہی پرورش پا رہے تھے، اللہ نے ایسا نظام بنایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی فرعون کی پرورش ہی میں تھے، جوانی کو پہنچ گئے تھے، لیکن اس کی حرکتوں سے یہ نالاں تھے. اس کی حرکتیں ان کو اچھی نہیں لگتی تھیں، اس لیے یہ ناراض سے رہتے تھے. اس لیے فرعون اور اس کے جو ارکان سلطنت تھے ان سب کو ان پر ایک نظر تھی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ راستے میں جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک اسرائیلی کو، بنی اسرائیل کے ایک شخص کو، ان کی ٹیم کے ایک آدمی کو قبطی فرعونی جو ہے اس کے ساتھ دونوں کی لڑائی ہو رہی ہے، اور فرعونی جو ہے بنی اسرائیلی کو مار رہا ہے، اسرائیلی کو مار رہا ہے، ان کے آدمی کو مار رہا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس نے مدد چاہی کہ دیکھو موسیٰ، یہ میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں میں صلح صفائی کرتے ہوئے جو ظالم تھا، ظلم کر رہا تھا، اس کے ایک گھونسا مارا. اللہ نے بڑی زور کی جوانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی. قرآن کہتا ہے فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ. ایک نارمل سا ایک مکہ تھا، لیکن وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، وہیں اسی وقت اس پر موت واقع ہو گئی. اب پریشان ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ کیسا گھونسا تھا کہ وہ اس کی موت ہی واقع ہو گئی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام شرمندہ ہوئے اور پریشان بھی ہوئے کہ اگر فرعونیوں کو پتہ چل گیا تو میری خیر نہیں رہے گی.
اسی پریشانی میں تھے. اگلا دن ہوا. اگلے دن جب پھر باہر نکلے تو پھر کیا دیکھتے ہیں, وہی اسرائیلی ہے, وہی ان کا آدمی ہے, ایک دوسرے آدمی سے الجھ رہا ہے. پھر اس نے ان سے مدد چاہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک بار تو میں نے اسے چھڑوا دیا اور چھڑاتے ہوئے دوسرے کی جان بھی چلی گئی, ہو نہ ہو اسی کی غلطی ہو. پہلے حضرت نے جو ظالم تھا قبطی اسے ڈرانے سے پہلے اسے دھمکایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ تو بھی صحیح آدمی معلوم نہیں ہوتا ہے. اس طرح سے غصے کا اظہار فرمایا. تو فوراً اس کی زبان سے نکلا کہ موسیٰ اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس, کیا آپ کل جس طرح ایک آدمی کو آپ نے جان سے مار دیا تھا آج مجھے مارنا چاہتے ہیں؟ یہ زبان سے اس کے نکل گیا گھبراہٹ میں. اب وہ مقابل میں تھا ہی فرعونی. اس نے فوراً اپنے بڑوں کو اطلاع دی کہ کل سے جس قاتل کی آپ کو تلاش ہے, اپنا جو آدمی مارا گیا ہے, جس قاتل کی تلاش تھی وہ مل گیا. وہ تو موسیٰ ہی ہے جو ہمارے بادشاہ کے سلطنت کے دارالسلطنت ہی میں پل رہا ہے, وہی ہے. چنانچہ اب یہاں میٹنگ شروع ہوئی بادشاہ کے دربار میں کہ کس طرح موسیٰ کو قتل کیا جائے. یہاں موسیٰ علیہ السلام کی قتل کی پلاننگ ہو رہی تھی کہ ایک موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ آدمی اس مشورے میں تھا. وہ وہاں سے اٹھا اور فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا. اس نے کہا یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین. اس نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ وہاں بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کے جو درباری ہیں ان لوگوں کے درمیان میں مشورہ ہو رہا ہے, میٹنگ ہو رہی ہے, تمہارے قتل کی پلاننگ ہو رہی ہے, اس لیے میں تمہارا خیر خواہ ہوں, تم یہاں سے چلے جاؤ. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور پریشان بھی تھے اور کوئی ہاتھ میں کوئی مال و اسباب بھی ان کے پاس نہیں تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین ایک علاقہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بستی تھی اور حضرت شعیب علیہ السلام بھی اس وقت میں وہاں موجود تھے. حضرت موسیٰ اس مدین کے ارادے سے نکلے. مدین کتنا دور ہے مصر سے تقریباً 8 منزل کا فاصلہ ہے. ایک منزل 16 میل کا ہوتا ہے, تو 8 منزل کا مطلب ہوا 128 کلومیٹر تقریباً, بغیر کسی سر و سامانی کے, بغیر کسی اسباب کے, بغیر کسی توشے کے نکل گئے اور بہت پریشانی کے ساتھ خدا کر کے وہاں پہنچے. مدین میں داخل ہوئے. مدین ایک علاقہ جس میں داخل ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کنویں کے پاس دیکھا کہ لوگ اپنے جانور کو پانی پلا رہے ہیں, پانی پلا کر کے فارغ ہو رہے ہیں, لیکن 2 لڑکیاں ہیں جو الگ سے کھڑی ہیں, الگ تھلگ کھڑی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ یہ کچھ مجبور قسم کی بچیاں معلوم ہوتی ہیں اور مردوں کی بھیڑ میں جا کر کے اپنے جانور کے سے پانی لینا مناسب نہیں سمجھ رہی ہیں, اس لیے وہ دور کھڑی ہوئی ہے. چنانچہ جب لوگ مویشی کو پانی پلا کر کے فارغ ہوئے چلے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کس کام سے آئی ہو. ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے والد گرامی کی طبیعت ناساز ہے, ہمارے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے, اس لیے پانی بھرنے کے لیے ہم ہی آتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے پاس جو پانی بھرنے کا سامان تھا اس میں پانی بھر کر کے ان کو دیا اور وہ وہاں سے رخصت ہو گئی. خلاف معمول یہ اپنے باپ کے پاس وقت سے پہلے پہنچ گئی, اس لیے کہ اگر یہ خود پانی بھرتی تو بہت سارا وقت لگتا تھا, لیکن یہاں جب پہنچی تو خلاف معمول قبل از وقت پہنچ گئی, بہت پہلے پہنچ گئی. ان کے باپ نے پوچھا, ان کے والد نے پوچھا کہ آج کیسے جلدی آ گئی, کس نے تمہارا تعاون کیا ہے؟ تو ان بچیوں نے کہا کہ اس طریقے سے ایک جوان تھا
بڑا مضبوط معلوم ہوتا تھا، اس نے ہمارے لیے پانی کا انتظام کیا، جس کی مدد سے ہم یہاں آ گئے، جلدی سے پہنچ گئے۔ حضرت ان کے باپ نے کہا کہ جاؤ اسے بلا کر لاؤ۔ چنانچہ ان میں سے ایک بچی آئی، لڑکی آئی، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، ہمارے والد گرامی آپ کو بلا رہے ہیں۔ یہاں ایسا لہجہ، ایسا طرز اس نے اختیار کیا کہ اگر عورت ایسے ہی اپنے پاس بلائے تو فتنے کا اندیشہ تھا۔ اس نے ایسا کہا، ایسا جملہ اختیار کیا کہ میرے والد کا حکم ہے کہ آپ آئیں، یہ نہیں بلا رہی ہے بلکہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ ان ابی یدعوک، کاہے کے لیے لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تو آپ نے جو ہمارے لیے پانی نکال کر کے دیا تاکہ اس کا اجر آپ کو دیں، اس کی اجرت آپ کو دیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے حضرت موسیٰ نے کہا کہ تو پیچھے چل، پیچھے سے راستے بتاتے ہیں، میں سامنے چلوں گا، اس لیے کہ اگر عورت سامنے جائے گی تو اس پر نظر پڑے گی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ طرز اختیار کیا کہ تو پیچھے آ، میرے پیچھے آ، اور میں آگے چلوں گا تو پیچھے سے تیرے گھر کا راستہ بتاتے ہوئے آ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے۔ وہ ایک اللہ والے بڑے میاں تھے، محققین کا کہنا تھا کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اور یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بچیاں تھیں۔ چنانچہ جب وہاں پہنچے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس طرح کا واقعہ ہو گیا تھا، میرے ہاتھ سے قتل ہو گیا، جس کی وجہ سے میری تلاشی ہو رہی تھی، میں وہاں سے اب بھاگا یہاں پہنچا ہوں، میرا یہاں کوئی نہیں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام سے بات ہونے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو صاحبزادیاں تھیں ان میں سے ایک نے کہا، قالت احداہما یا ابت استاجرہ، اے میرے والد گرامی آپ اسے اپنے ہاں نوکر رکھ لیجئے۔ اور اس نے ایک جملہ کہا، ان خیر من استاجرت القوی الامین، اس لیے کہ اس نے سبب بتائی کہ آپ جسے نوکر رکھیں گے اس کے سب سے بہترین اوصاف اس کے اندر پائے جا رہی ہیں۔ کیا اوصاف ہیں ان کے اندر؟ ایک تو یہ ہے کہ بہادر ہیں، طاقتور ہیں۔ ان کی بہادری کا کیسے پتہ چلا؟ چرواہے جب کنویں سے پانی نکال لیتے ہیں تو اس وقت یہ عادت تھی کہ وہ کنویں کا جو کھلا ہوا حصہ اس کا منہ ہوتا ہے، اس پر ایک سیلاب جیسا پتھر رکھ کر کے بند کر دیتے تھے۔ اس وقت وہ بند کر کے چلے گئے تھے چرواہے، ان بچیوں کی طرف ان لوگوں نے پرواہ نہیں کی، لیکن وہ جو پتھر اس کی کنویں کے اوپر ہوتا تھا اس پتھر کو 10 آدمی مل کر اٹھاتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اکیلے ہی اٹھا کر کے کنارے کر دیا۔ تو اس سے ان بچیوں کو ان کی بہادری کا پتہ چلا، اور ان کی ایمانداری کیسے پتہ چلا، ان کی ایمانداری کا کیسے معلوم ہوئی کہ چلتے ہوئے اس نے، اگر وہ چاہتے تو اس بچی کے ساتھ خیانت کر سکتے تھے، لیکن یہ اللہ کے امانت دار بندے تھے، ان کے دل میں امانت تھی، جس کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ تو پیچھے چل۔ یعنی انہوں نے ایک بچے کے ساتھ خیانت نہیں کی، جس کی بنیاد پر اس نے کہا کہ یہ طاقتور بھی ہے اور امین بھی ہے، اس لیے اجرت میں رکھنے کے لیے بہترین آدمی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اجرت میں رکھتے ہوئے یہ بھی کہا، انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج، کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے پاس، میں چاہتا ہوں کہ میری 2 بچیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے کر دوں، اس شرط پر کہ تم میرے پاس 8 سال تک اجرت کرو، تمہارا مہر یہ ہوگا کہ تم 8 سال تک میرے پاس کام کرو گے، 8 سال تک میرے گھر میں کام کرنا ہے تمہیں، اور میری ایک بچی کے میں نکاح تم سے کروں گا، اور اس کا یہ مہر ہوگا 8 سال تک ہمارے یہاں ملازمت کرنا۔ یہاں ایک مفسرین ایک نکتہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے اندر ایسے اوصاف پائے جائے جس کی بنیاد پر آپ اپنی بچی کا اس سے رشتہ کر سکتے ہیں، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ مرد کی طرف سے ہی پہل ہو،
آپ بھی اس کی طرف پیشکش کر سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے پیشکش کی کہ میں اپنی بچی کا نکاح، وہاں حضرت موسیٰ نے مطالبہ نہیں کیا تھا کہ آپ اپنی بچی کو، میں اجنبی آدمی ہوں، میرا یہاں کوئی نہیں ہے، آپ کی بچی کا مجھ سے نکاح کر دیجئے، یہ نہیں کہا، بلکہ حضرت شعیب نے خود کہا، ان کی ایمانداری کو، ان کے قوت کو، ان کے اخلاق کو دیکھ کر کے حضرت شعیب نے خود پیشکش کی۔ تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ لگے کہ کوئی لڑکا، کوئی جوان آپ کی بچی کے مناسب ہے، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس مرد کی طرف سے ہی پیشکش ہو، آپ اپنی طرف سے بھی پہل کر کے اس کی طرف پیشکش کر سکتے ہیں۔ اس کا سیرت میں بھی اس کی مثال موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہو کر کے جب گھر آ گئی، عدت گزرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فکر لاحق ہوئی کہ ان کا کسی سے رشتہ کر دینا چاہیے۔ بڑوں کی بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیوہ بچیوں کا رکھنا ان کو برداشت نہیں تھا۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پیشکش کی کہ آپ میری بچی سے نکاح کر لیں۔ حضرت ابوبکر نیک سیرت انسان تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے پیشکش کی، حضرت ابوبکر نے کہا کہ مجھے اب نکاح کی حاجت نہیں رہی۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر نے پیشکش کی کہ آپ میری بچی سے نکاح کر لیجئے۔ کیا سادہ دل لوگ تھے، کیسا ان کے دلوں میں کیسی صفائی تھی۔ آج ہم لوگ معاشرے میں اسی کتنا برا سمجھیں گے کہ کوئی خود اپنی طرف سے اپنی بچی کی پیشکش کر دے، یا وہ بھی بیوہ بچی کی پیشکش کرے، وہ بھی نکاح ایسے آدمی سے کر رہے ہیں، ایک تو اپنی عمر میں بڑا ہے، ایک اپنی عمر کے قریب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ، حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر سے تھوڑے ہی بڑے تھے اور حضرت عثمان تھوڑے ہی چھوٹے تھے۔ ان دونوں سے نکاح کرنا ان لوگوں کو گوارا ہے، بیوہ بچی کو اپنے گھر میں باقی رکھنا گوارا نہیں تھا، لیکن انہوں نے پیشکش کی۔ حضرت عثمان نے کہا کہ میرے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ کسی اور کو اس کے ساتھ نکاح میں لا کر کے رکھوں، سوکن بناؤں۔ چنانچہ جب دونوں جگہ سے نامراد ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خاموشی اختیار کی۔ پھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حفصہ کے لیے اپنا پیغام بھیجا۔ تو یہاں ایک اصول، اس کا ملازمت کا ایک اصول یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس آدمی کو آپ ملازم رکھیں گے، ملازم ایسا ہونا چاہیے کہ وہ باصلاحیت ہو، جس کام کے لیے آپ رکھ رہے ہیں اس کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہو۔ دو چیزیں دیکھنے کی ہیں کسی بھی ملازم میں، کہ ایک یہ ہے کہ وہ صلاحیت مند ہو، جس کام کے لیے آپ رکھ رہے ہیں اس کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ امانت دار ہو۔ اس لیے رشوت کی بنیاد پر، تعلقات کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر، سفارش کی بنیاد پر اپنے ہاں کسی کو نوکر رکھ لینا، اپنے ہاں تو اختیار ہے کہ آدمی چاہے جسے چاہے نوکر رکھ سکتا ہے، لیکن بڑی بڑی کمپنیوں میں باقاعدہ اس کا ایک شعبہ ہوتا ہے HR کا، ہیومن ریسورس کا، جسے یعنی انسانی وسائل کو مہیا کرنے کا ایک شعبہ ہوتا ہے۔ اس شعبے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پوری امانت داری کے ساتھ اپنی کمپنی کے لیے ایسے امپلائی کی، ایسے نوکر کی تلاش، ایسے ملازم کی تلاش کرے جو باقاعدہ اپنی کمپنی کے لیے خیرخواہ ہو، دیانتدار ہو، اور اس کے اندر کام کی صلاحیت ہو، بھرپور صلاحیت ہو۔ ایسے آدمی کا انتخاب کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بغیر اگر اس کے بجائے وہ سفارش کی بنیاد پر یا کسی دوسری بنیاد پر، رشوت کی بنیاد پر، تعلقات یا رشتہ داری کی بنیاد پر اگر ایسے دوسرے آدمی کا انتخاب کرے گا، وہ خیانت کرنے والا ہوگا۔ تو یہ ان آیات کے ذیل میں یہ کچھ تعلیمات ہمیں اسلامی تعلیمات ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں ان آیات کے ذیل میں کہی گئی ان پر کہنے والے کو بھی، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔